جو موضوع آج ہمیں ڈسکس کرنا تھا وہ ہے کچھ تعویذ اور جادو کے بارے میں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جادو بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے جن بھی ہیں, کوئی اس کو شک نہیں ہے, جن بھی ہیں اور جادو بھی ہوتا ہے, لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے. لہذا جو بھی جن کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے جن کے ذریعے سے مسئلہ حل کرائیں گے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی جن سے کہو کہ یہ بڑی ڈائمنڈ کی کان میں سے کوئی بڑے بڑے لا دے ڈائمنڈ, اس کے بعد تم کو بھی آزاد کر دیں گے, تم ہمیں آزاد کرو ہم تمہیں آزاد کریں. پھر کیا ضرورت پڑے گی تھوڑے تھوڑے لوگوں سے ہم تھوڑے تھوڑے سے پیسے لے کے جو ہے تمہیں بھی ڈسٹرب کریں. کوئی مثال کے طور پر بڑے سائز کے جو ہے وہ 10-12 ڈائمنڈ لا دو, دنیا میں سب سے زیادہ کیرٹ والے ہیں, وہ بیچ دیں گے 20-25 بلین کے بک جائیں گے. پھر وائٹ ڈائمنڈ ہو, بلیک ڈائمنڈ ہو, اورنج ہو, بلو ہو, اس میں سے جو سب سے ریئر قسم کا ہے وہ اورنج والا بھی لا دو ایک آدھ, پھر جاؤ اپنا کام کرو. تو یاد رکھیں جن میں ان کی بھی اتنی بھی طاقت نہیں ہے. بقول ہمارے استاد کے اس جن کے موضوع میں کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے بڑی محنت سے جن کو قبضے میں کیا اور جن سے کہا کچھ کرو, تو اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو خود جنوں کا موچی ہوں. تو ہمارے بعض اساتذہ فرماتے تھے کہ جنوں کو قابو کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے قابو میں دے دو. جنوں کو قابو کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے قابو میں دے دو, اللہ کی اطاعت کرو. یہ انسان جو ہے اس کی پاور 1000 جنوں سے بہتر ہے. اسی طرح سے جادو بھی ہے, لیکن یہ جتنے بھی جادوگر ہیں ان سے کہا جائے کہ مثال کے طور پر انڈیا میں زیادہ ہے جادو کا زور, کہا جائے کہ مثال کے طور پہ بڑے پولیٹیشین سے جو ہے تقریر کے دوران جو ہے یہ کروا دو وہ کروا دو. دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں پولیٹیشین کیا جادو کو نہیں استعمال کرتے ہوں گے؟ یہ سب کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو پاتا. وجہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے ذکر خداوند تبارک و تعالی ہے. جادو ہے اس کا انکار نہیں کر رہے, لیکن ہر وقت جادو نہیں ہوتا ہے. جس کا گردہ خراب ہوا تو ہم نے فوراً سوچ لیا کسی نے جادو کیا ہے, لیکن یہ جتنے بھی کڈنی ہاسپٹل ہیں سب یہ جادو کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہمارا جگر خراب ہوا, ہم نے کہا کسی نے جادو کر دیا ہے. بس جتنوں کا بھی جو ہے وہ پرابلم ہے دنیا بھر میں جگر کا, تو یہ جادو کی وجہ سے ہے. ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم نے سوچ لیا جادو کی وجہ سے ہوا ہے. جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں سب پہ جادو ہو رہا ہے. تو جادو کی بھی یاد رکھیں حد و حدود ہیں. یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ کرنے کا والا وہ کرنے والا, اور اس کام میں زیادہ تر جو ہے وہ خواتین پھنستی ہیں ہر جگہ. اور یاد رکھیں کہ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ کچھ لوگ بے وقوف بنانے کے ماہر ہیں اور کچھ بے وقوف بننے کے ماہر ہیں. اور مومنین کی اچھی بڑی تعداد, آپ یقین جانیں خود ہم سے بھی جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو واضح لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف بننا چاہ رہے ہیں. یہ سب ان کو سیدھی بات نہیں چاہیے, ان کو تھوڑا سا بے وقوف بنایا جائے تو یہ خوش ہوں گے. یعنی اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرو, 2 رکعت نماز پڑھو اور زیارت عاشور پڑھو, اتنا خوش نہیں ہوتے. لیکن ان سے کہا جائے آپ کا نام کیا ہے, اچھا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, جب وہ سب کچھ بتا دے تو سوشل سیکیورٹی بھی لے لیا جائے تو وہ تو واقعی مسئلہ حل ہو جائے. جب وہ سب کچھ بتا دے تو کہا جائے کہ اگر ٹائم بھی بتا دیتے نا تو بہت اچھا ہو جاتا. پھر وہ ٹائم بتا دے, پھر اس کو کہا جائے مثال کے طور پر کہ بس آپ جو ہے وہ یعنی اب اس کو زیارت عاشور سے دعاؤں سے اللہ سے نہیں مزہ آتا اس کو. مثلا اگر آپ اس سے کہہ دینا کہ تھوڑے دن کے لیے اپنے گلے میں جو ہے مثلا پیلے کلر کا مفلر ڈال دینا تو خوش ہو جائے گا. کیوں مولانا صاحب پیلا کیوں؟ بس ایک راز, وہ خوش ہو جائے گا. پھر اگر اس سے کہا جائے کہ بس اچھا تم جو ہے مثلا اللہ پہ توکل کرو, تو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کو کہا جائے کہ مثلا تم یا حی جو ہے وہ مثلا 75 دفعہ کہنا, اور پھر 5 دن کے بعد جو خواب دیکھو تو مجھے بتانا. خواب میں ظاہر ہے گھوڑے کو دیکھے گا, گدھے کو دیکھے گا, بلی کو دیکھے گا, اس کو دیکھے گا, اس کو دیکھے گا, انسان کو دیکھے گا. ہاں اگر کسی خاتون نے نن کو دیکھ لیا وہ تو پھر آپ ولی اللہ بنی کرے. خاتون غوری کہے گی دیکھو دیکھو یہی تھی. یہ ہمارے پیر صاحب کی وجہ سے آ گئی. وہ تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر نن نظر آ گئی سارے مسئلے حل ہو گئے.
لیکن مردوں کو تو ظاہر ہے کتا گھوڑا بلی یہ وہ باس جو بھی نظر آئے پھر اس سے آپ کھیلیں، تو جتنا کھیلیں گے وہ اتنا خوش ہوتے ہیں. یاد رکھیں جتنا بے وقوف بنائیں وہ اتنا خوش ہوتے ہیں. لہٰذا ہم سے کراچی میں بعض دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ صرف بے وقوف بنائیں لوگ ہم لائیں. یقین جانیں یہ بے وقوف تو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ صرف ڈیل کریں لوگ ہم لا کے دیں گے. میں نے کہا آپ لوگ لا کے دیں گے تاکہ میں ان سے کہوں نظر لگی ہے کہ ہاں. میں نے کہا میں جھوٹ بولوں نظر لگی، مجھے کیا پتا نظر لگی ہے اس کو، میں کیسے کیوں کہوں اس کو نظر لگی، اس کی پلاننگ کی غلطی ہے، مجھے کیا پتا نظر لگی. میں یہ بتاؤں کسی کو کہ تمہاری بیٹی کو باندھ دیا ہے، میں کیوں ایسی بات کہوں کہ اس کو باندھ دیا، مجھے کیا پتا باندھ دیا. میں یہ بتاؤں کہ جی آپ کا یہ پرابلم یوں ہے کہ آپ جو ہے ایک جگہ سے گزرے تھے، آپ نے ایک جگہ سے جو ہے وہ نالی پہ سے چھلانگ لگائی تھی، تو آپ یقین جانیں اس میں لوگ خوش ہوتے ہیں، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی بے وقوف بن کے اتنے مطمئن ہوتے ہیں اور بے وقوف بنانے والے کے مرید ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ بھائی نہ تم کو میں بے وقوف بنا رہا ہوں اور نہ میں تم کو بے وقوف دیکھنا پسند کرتا ہوں، اللہ پہ توکل کرو، نہ تم سے کچھ مانگ رہا ہوں نہ تمہیں کچھ دے رہا ہوں، اللہ پہ توکل کرو، یہ اس کو راس نہیں آتا. سیدھے سیدھے اگر اس کو دعا دے دی جائے کوئی لکھ کے، اس پہ خوش نہیں ہوتے، 3-4 ٹیڑھی لائنوں سے خوش ہوتے ہیں. قرآن کا سورہ دے دیں کہتے ہیں تو آرڈنری سی چیز ہے، لیکن 2-4 ستارے ہوں، لائنیں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. ہاں بعض نقوش ایسے ہیں جو ائمہ سے آئے ہیں، اس میں بعض شکلیں ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اپنے پاس سے دے دیں، لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں. تو بہت دفعہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی پالیسی کو دیکھیں کہ پالیسی کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک صاحب نے جو ہے مجھ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میری دکان جو ہے وہ اچھی چلے. ابھی کراچی کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کی دکان کب سے ہے؟ کہنے لگے 1.5-2 سال سے ہے، نہیں چل رہی. میں نے کہا کس چیز کی ہے؟ کہنے لگے گفٹ آئٹم کی ہے. میں نے کہا جہاں آپ نے کھولی ہے کیا وہ بالکل نیا علاقہ ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ؟ جی 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 جو سمجھے میں گولی بول رہا ہوں. میں نے کہا بابا جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں سے جب بچے ہی نہیں گزرتے اب تو تمہاری چیزیں کون خریدے گا؟ جب خواتین نہیں گزرتی چیزیں کون خریدے گا؟ وہاں پر کنسٹرکشن کا کام رکھو، سیمنٹ رکھو، ٹرالی رکھو، بجلی رکھو، یہ چیزیں رکھو، ہی بکیں گی. وہ اللہ انتظار کرو جب یہ سارے فلیٹ بک جائیں گے پھر چیزیں بکیں گی. یہاں پر دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ کپڑا مارکیٹ میں جو ہے وہ کہو کہ میں سستے اسپیئر پارٹ بیچ رہا ہوں، کون خریدے؟ کپڑا مارکیٹ میں خواتین اسپیئر پارٹ خریدیں گی. اسپیئر پارٹ کی مارکیٹ میں کہو کہ بنارسی ساڑیاں بیچ رہا ہوں، کون خریدے گا؟ رکشے والا. تو بعض جگہ پلاننگ کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جاب خراب ہوگی، تمہارا ایٹیٹیوڈ خراب ہے. یعنی یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ تم بات کیسے کرتے ہو. ایک آدھ صاحب کا پرابلم تھا، اب یقین جانے میں نے محسوس کیا کہ ان کا سارا پرابلم جو ہے ان کا وے آف ٹاکنگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جب وہ کسی کو کنونس کرنے کے لیے آتے تھے جتنا کھول کے کرتے تھے، میں نے کہا تو واقعی میں ڈر گیا تو تمہارا تو باس ڈور ڈر جاتا ہو. یہ تو طریقہ نہیں ہے گفتگو کا کوئی. یہاں پر بھی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی چیز ہو بھی جائے اور پھر یہ گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے یقین جانے زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کو بند کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس کی وجہ سے. سب سے جو ہمارے جسم میں خطرناک پارٹ ہے آپ جانتے ہیں کون سا ہے؟ سب سے خطرناک پارٹ جس میں سب سے زیادہ گناہ اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں، سب سے خطرناک گناہ اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. باقی جسم کے کسی بھی حصے سے اتنے خطرناک گناہ نہیں ہوتے جتنے اس سے ہوتے ہیں. جو سب سے گناہ کرنے کے اعتبار سے سب سے سافٹ ہے وہ ہے زبان، اور ساری بربادیاں جو ہیں وہ اسی زبان سے. اب جادو کے اعتبار سے توجہ دلائیں، تعویذ کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور معصومین کا نام اپنے ہاتھ سے لکھیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. باقی قرآن کی دعائیں مفاتیح میں جو کچھ ہے لکھیں. آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی کی جن کا تقریباً 200 شاید 15 سال پہلے آج سے انتقال ہوا ہے اور وہ بڑے علماء اور مراجع میں سے تھے. تو یہ شعبدے بازیاں اور یہ تھوڑی بہت ہی جادو کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں تک. تو وہ ایک دن کھانا کھا رہے تھے کسی محفل میں، تو جو انہوں نے اس طرح سے روٹی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ روٹی نکل گئی.
اور وہ سمجھ گئے کہ کوئی اس قسم کے شیطانی کام کر رہا ہے. بعد میں آغا مرزا امی نے اس طرح سے اوپر دیکھا, کچھ پڑا, اس کے بعد روٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھایا. 1-2 دن کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. بعد میں ان سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد کہتا ہے کہ آپ بتائیے آپ نے جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کیا مڑا, کہنے لگا میں نے کیا تھا, وہ کام میں نے کیا تھا. تو انہوں نے پہلے تو تنبیہ کی کہ گناہ ہے سب کچھ کرنا. اب اس میں بعض دفعہ شیطانی کام بھی آتے ہیں, یاد رکھیں. تو میں تو گناہ ہے سب کچھ کرنا. کہنے لگے نہیں, میں یہ پوچھنے آیا ہوں آپ نے کہاں سے سیکھا ہے جادو؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی جادو وادو نہیں سیکھا. کہا کہ آپ نے کیا کیا تھا اس وقت ایسے دیکھ کے؟ کہا کہ میں نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی, یا اللہ تیری بارگاہ میں اگر حضرت فاطمہ کا احترام ہے تو اس کو باطل کر دے. تو یاد رکھیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو اگر واسطہ دیا جائے معصومین علیہ السلام کا, خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا, تو یہ بہت ساری مشکلوں کی نجات ہے. لیکن سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. تو یہ ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ مشکلات خود ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری پالیسی کی غلطی ہے, یہ ہمارے کام کی غلطی ہے, یہ ہمارے لہجے کی غلطی ہے, ہمارے ایٹیٹیوڈ کی غلطی ہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسیپشنل چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, اس کے بعد ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. کہ جیسے بعض دفعہ مثال دیتا ہوں, زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ایکسیپشنل کیسز میں نہیں چلتی. کبھی کبھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی ہوتی ہیں. وہ کبھی کبھی میں مثال کے طور پر کراچی میں ایک ہوٹل ہے, ظاہراً انٹرکانٹیننٹل کے سامنے تھا, ہلٹن تھا یا بالآخر. تو وہاں پر ایک کراچی میں علاقہ ہے سلطان آباد, وہاں پر جو ہے وہ کچھ ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں, پٹھان وغیرہ. تو انہی میں سے ایک لڑکا بڑا ہینڈسم قسم کا جو ہے وہ شیرٹن کا جو ہے وہ دروازہ کھولتا تھا, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک قطر کی یا کویت کی جو ہے ایک پرنسس جو ہے اس کو وہ پسند آ گیا, وہ شادی کر کے لے گئی. اب ہر آدمی جا کے دروازہ کھولے نا, ہر دفعہ نہیں آتی شہزادی. وہ شہزادی بس ایک دفعہ آئی تو اس شہزادے کو لے گئی. اب اگر ہر دفعہ ہم چاہیں کہ ہم جا کے دروازہ کھولیں اور شہزادی آ جائے نا, وہ ہر دفعہ نہیں ہوتا. ہر آدمی شہزادہ نہیں بنتا, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اصل جو زندگی ہے یاد رکھیں وہ اسی نارمل طریقے سے ہے اور اسی پہ چلنا ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, وہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتے ہیں. زندگی میں اس کی پلاننگ کو, اپنی زندگی کی پلاننگ میں اس کو کبھی بھی داخل نہیں ہونے دینا چاہیے. اپنی زندگی کی پلاننگ میں ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پہ توکل ہو, معصومین علیہ السلام سے توسل ہو, اور کار خیر کیا جائے, صدقہ کیا جائے. پلاننگ میں اگر رکھنا ہے تو کس کو رکھو؟ یا اللہ تو میری اس مشکل کو حل کر, میں اس مشکل کے حل کرنے سے پہلے تیرے بندوں کی مشکلات کو حل کروں گا, اور جب یہ میری مشکل حل ہوگی تو میں تیرے دیگر بندوں کی مشکل کو حل کروں گا. صلوات پڑھنے پر محمد والا. بس کسی کو اگر بڑی جاب چاہیے تو کیا کرے؟ جو اس کے پاس پاور ہے اس سے لوگوں کا کام کرے. کسی کو اگر کچھ مال چاہیے تو کیا کرے؟ جو اس کے پاس مال ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کے پرابلم کو حل کرے. پہلے پرابلم کو حل کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیا ہے, میں مشکل کو حل کر رہا ہوں, اور جب میری مشکل حل ہو جائے گی تو میں مزید دوں گا. صدقے کا بھی معیار بڑھتا رہنا چاہیے. ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں. جتنا آپ کا علمی, جتنا آپ کا اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے, یہاں آنے کے بعد بعض لوگوں کے جتنے پیسے بڑھے بالآخر لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ کراکری, کٹلری, پرس, گاڑی, ڈیکوریشن پیسز, فون, ہر چیز بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ جب ہر چیز کا اسٹینڈرڈ بڑھا ہے تو صدقے کا بھی بڑھنا چاہیے. صدقے کا بھی اسٹینڈرڈ بڑھنا چاہیے. صدقے کے بھی ٹائمنگ بڑھنے چاہیے. زیادہ سے زیادہ صدقہ ہو, بڑے سے بڑا صدقہ ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پہلے سے زیادہ مال دے رہا ہے, تو پہلے سے زیادہ صدقہ نکلے. صلوات پڑھیں بر محمد والا.